ہم کہتے ہیں یہاں آ کر شاید لوگ کہتے ہیں کچھ بار ہم بھی محسوس کرتے ہو دیکھتے ہیں یہاں بڑی آزادی ہے، بھائی بولنے کی آزادی ہے، سوچنے کی آزادی ہے، کرنے کی آزادی ہے، جو بھی دل میں چاہے وہ آدمی کرے، کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو حکومت اس کی حفاظت کرے گی۔ اس کو آزادی اظہار رائے کا اختیار، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس چیز کو شاید اس چیز کو ہم ظاہری طور پر نہ بھی سراہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہاں موجود ہیں۔ جو یہاں آ گئے ہیں وہ پیچھے جانا نہیں چاہتے، وہ پیچھے نہیں جانا چاہتے۔ لاکھ اور بھی چیزیں ہوگی، لیکن انہوں نے اس چیز کی اتنی پرچار کی ہے کہ ہم اس آزادی 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 کے لفظ کے عادی ہو گئے۔ اب کتنی آزادی ہے وہ آپ سوچیں، ہم سوچیں۔ میں حکومت کے حوالے سے یا کسی پالیسی یا سیاسی لحاظ سے نہیں کر رہا ہوں، میں ایک نقطۂ نظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم آزاد کتنے ہیں؟ پاکستان میں ہیں یا یو کے میں ہیں؟ ہم کتنے آزاد ہیں؟ ہم کتنے آزاد ہیں؟ آزادی تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم پیٹ کے غلام ہوتے ہیں، اس کو ناشتہ چاہیے، اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، لیکن پیٹ کی غلامی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب کیسی آزادی؟ اب جب ہم پیٹ بھر چکے پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں، شاید کچھ لوگ ٹیکسی کرتے ہوں یا کچھ لوگ آفس میں بیٹھتے ہوں، اپنے کاروبار کرتے ہوں، اپنی تجارت کرتے ہوں، اپنا بزنس کرتے ہوں، کوئی بھی آفس میں کام کرتے ہوں، تو وہ پابند ہے اس ٹائم تک اس آفس میں بیٹھنے کے لیے جب تک گراہک یا کلائنٹس آتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ اگر نہ بھی آئے تو بھی بیٹھو، ٹیکسی والا ٹیکسی نکال کے اسٹینڈ پر کھڑا ہے، آئے کوئی نہ آئے وہ انتظار کر رہا ہے۔ یہ کیسی عادت ہے؟ اور شام کو جب ہم آتے ہیں پھر دیگر گھر کے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بیوی کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں۔ یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو کتنی بھی آزادی آزادی کی مالا جپتا رہے لیکن آزاد ہو نہیں سکتا۔ ہم اور آپ آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہم ہر وقت کسی نہ کسی غلامی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں حضور علیہ السلام نے کیا بات سکھائی ہے، اس چیز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کریں تو ہماری کایا پلٹ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پیٹ کو بھی بھرو جتنی تمہیں ضرورت ہے، کھانا کھاؤ، اپنے گھر کا بھی خیال رکھو، اپنے کاروبار کو بھی چلاؤ، اپنے تجارت کو بھی چلاؤ، زراعت بھی کرو، ملازمت بھی کرو، یہ سب کام کرو، لیکن ایک چیز ذہن رکھو، ایک چیز ذہن رکھو۔ تو جو پہلے ہم نے منظر کشی کی، ہماری غلامیاں تبدیل ہو رہی تھی۔ ایک موقع پر پیٹ کے غلام تھے، دوسرے موقع پر ہم گاہک کے غلام تھے، کلائنٹ کے غلام تھے، تیسرے موقع پر ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے وہاں بھی ہم غلامی کی طرح، یعنی آزادی سے باہر غلام تھے۔ گھر میں جب واپس آئے تو اس وقت پھر ہمارا کوئی اور آقا بن گیا۔ یعنی کہ اس طرح دیکھیں کہ ایک دن میں ہمارے سینکڑوں آقا ہوتے ہیں جن کی خوشنودی میں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو اس طرح تم اس کی غلامیاں کرتے 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 اپنے آپ کو برباد ہی کرو۔ تمہیں چاہیے کہ ابدیت اختیار کرو اللہ، جو تم آزادی آزادی پکار رہے ہو یہ ملنے والی نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے اتنی بظاہر تو یہ نعرہ بڑا خوشکن ہے، لیکن وہ آزاد ہوتا نہیں ہے۔ اگر صحیح آزادی چاہتے ہو تو ایک صورت ہو سکتی ہے، تم ایک کے ہو جاؤ، تم ایک کے عبد بن جاؤ، ایک کی ابدیت کر اختیار کر لو اور ایک کی ابدیت کا تو گردن میں ڈالو، خوشی سے ڈالو، اور سب سے پہلے اللہ کی ذات کو رکھو۔
میرے ہر کام سے پہلے، میری اولاد سے پہلے، میرے کاروبار سے پہلے، میری تجارت سے پہلے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات، سبحان اللہ، اس کی ابدیت کو اپنے لیے اعزاز سمجھو، اور پھر جب تم کھانا بھی کھانے لگو تو یہ سوچو کتنی بہترین تعلیم ہے، یہ سوچو یہ جسم بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، اب میں اس کی ضرورت کو اس لیے پورا کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ اور جب تم نکلو اپنے کاروبار کے لیے تو تم یہ سوچ کر مت نکلو کہ میں بہت سارے پاؤنڈ کماؤں گا، پھر گھر بناؤں گا، پھر محل بناؤں گا، پھر بڑی گاڑی اور بڑی گاڑی اور بڑی گاڑی، جاگیریں بناؤں گا، یہ مت سوچو۔ تم یہ سوچ ذہن میں رکھ کر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میرے خاندان کی، میرے والدین کی ذمہ داری عائد کی، میں اس کے حکم کا بندہ، میں اس کے فرمان کا غلام ہوں، اس کی اطاعت مجھ پر لازم ہے۔ تو اب میں جو بھی کاروبار یہاں کر رہا ہوں، ٹیکسی کی صورت میں، آفس کی صورت میں، دکان کی صورت میں، اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھوں۔ تو جب یہ نقطہ نظر ہمارے دل و دماغ میں سما جائے گا تو ہماری ٹینشن ہی ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بدلے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم میرے ساتھ ایسا رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو میں تیرے ساتھ رشتہ جوڑ دیتا ہوں۔ وہی بات حضور مصری رحمۃ اللہ علیہ والے رو رہے تھے، رونے والے روتے ہوئے دیکھ کر کسی نے پوچھا حضور نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج زکات سب بھی ہے، پھر بھی آپ روئے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا رشتہ جڑا ہے یا نہیں جڑا ہے، میرا تعلق قائم ہوا ہے یا نہیں، وہ ابدیت والا تعلق۔ تو اے میرے بھائی یوکے میں رہنے والے، یہ آزادی صرف زبانی جمع کلام تو نہیں ہے جو ہم یہاں ایک دوسرے کو سناتے پھرتے ہیں اور سینکڑوں لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یوکے جانا ہے اور کہیں نہیں جانا، لگے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ آئے پھر یہاں سے بیچارے واپس چلے گئے کسی بھی وجہ سے، پھر بھی لگے ہوئے ہیں، پھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ سوچ کر اور غور و فکر کر کے پھر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو پھر یہاں بھی آپ کو ایک بالغ کے جب ہو جاتے ہیں یہاں بھی پھر آپ آزاد ہیں، پاکستان میں بھی آپ آزاد ہیں۔ اگر یہ ابدیت کا رشتہ اللہ سے قائم نہیں کرتے تو یہاں بھی آپ غلام ہیں، وہاں بھی آپ غلام ہیں۔